بوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام۔ الانعام نعم کی جمع ہے۔ نعم مویشی کو کہتے ہیں، نعمتوں کو کہتے ہیں۔ ایک دور تھا جب ساری نعمتیں مویشیوں سے جڑی ہوئی تھیں، وہی سواری کا انتظام، وہی کھانے کا، وہی مال برداری کا، وہی بیچنے کا، وہی کاروبار کرنے کا۔ چونکہ بہت سارے پرپز کاروبار کے، انکم کے انعام سے جڑے ہوئے تھے، تو یہ بہت بڑی نعمت تھی، وہی سے نعم اور انعام۔ ایک اس کا معنی نعم کی جمع اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ الانعام میں ان 8 جانوروں کا ذکر فرمایا جن 8 جانوروں کو اللہ نے لوگوں کے لیے کھانے کا اور پاکیزہ حلال قرار دیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے ناموں سے جو لوگوں کی عقیدے کی غلطیاں جڑی ہوئی تھیں ان کا بھی رد کیا۔ فرمایا کہ وہ جو شرکیہ نظریات اور عقائد وابستہ ہو چکے ہیں، جو لوگوں کی رسومات اور غلط طریقے بن چکے ہیں، ان جانوروں سے منسوخ کرتے ہوئے اللہ نے ان کا رد کر کے فرمایا کہ یہ سب کا وجود اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اگر 10 اونٹنی، ایک اونٹنی اگر 10 نر پیدا کر دے تو اس کے بعد لوگوں کے لیے وہ حلال نہیں رہتی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی قانون نازل نہیں کیا۔ اسی طرح کئی طرح کے، کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ بکری جس کے 5 بچے جڑواں مسلسل پیدا ہو جائیں، اس کے بعد اس کو کسی بھی کام کے لیے نہیں رکھا جا سکتا بلکہ بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا۔ اسی طرح کے کئی عقائد تھے، اور کبھی کبھی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جو بچہ بکری کا پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے اگر وہ بچہ مردہ ہے تو وہ گھر کی خواتین کھا سکتی ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اللہ کہتے ہیں ایسی میں نے کوئی بات اپنی کتاب میں، اپنی تعلیم میں نازل ہی نہیں کی۔ ان ساری رسومات کا رد کیا گیا سورۃ الانعام میں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام نازل کی تو حدیث میں آتا ہے یہ اکٹھی پوری سورہ نازل ہوئی۔ جس وقت یہ اتری تو فرشتوں کا ایک پورا جلوس تھا، 70,000 فرشتے اس ایک سورت کو اٹھا کر لے کر آئے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی تھی، مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم پڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ جو فرشتے اتر رہے تھے وہ آسمان سے زمین تک اللہ کی تسبیح کرتے آ رہے تھے۔ ان کی زبان پر بھی اللہ کی تسبیح تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسیو کرنے والے تھے قرآن کے وہ بھی مسلسل تسبیحات کر رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جس دن سورہ الانعام نازل ہوئی، فرشتوں کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے 70,000 فرشتے چونکہ اترے تو اس وقت زمین کانپ رہی تھی، زمین پر لرزہ طاری تھا جب سورہ الانعام اتر رہی تھی۔ اللہ کی عنایات کو، اللہ کے قرآن کو ہم نے کب سمجھا جو ہمارے دل بھی کانپ جاتے، جو ہم بھی اس کو سنتے تو ہمارے دل ہی لرز اٹھتے، اسی میں جنبش پیدا ہو جاتی۔ یاد رکھیں ذرا سی غم کی خبر سنتے ہیں دل دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، فکریں ذرا سی رات کو ستاتی ہیں، خوف آ جاتا ہے، دل دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ دل مرے ہوئے ہیں، یہ حرکت میں نہیں آتے، یہ ضرور حرکت میں آتے ہیں، اپنی ذات کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں آتے۔ آج بھی دل کانپتے ہیں، آج بھی دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جب ذرا تکلیف، کوئی ایسی پریشانی، دل کی حالت پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو قرآن کی عظمت کے آگے نہیں ہوتا۔ آج ہم سب سوئے ہوئے دلوں کے ساتھ، اور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، مردہ دلوں کے ساتھ زندہ ہیں، مردہ دلوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور پتہ ہے میں اور آپ زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ سانس چل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہن کیا ہوتا ہے؟ گھن ہوتی ہے جو کھا جاتی ہے، ہمیں گھن لگ چکا ہے، ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے، گھن ہمیں کھا رہی ہے، اندر ہی اندر کھاتی جا رہی ہے۔ ہم صرف زندہ ہیں اس لیے اللہ نے سانس دی ہوئی ہے۔
کر نہیں سکتے، سوسائڈ منع ہے، خودکشی حرام نہ ہوتی، تو جو ہمارے آج معیار ہیں، جو سوچیں ہیں، جو ہمارے ٹارگٹ اور مشن ہیں، کوئی بیٹی آج اپنے گھر میں زندہ نہ رہتی، سب مر چکی ہوتی، کوئی اپنے شوہر کے دکھ سے، کوئی ساس کے دکھ سے، کوئی انوائرمنٹ کے دکھ سے، کوئی رشتہ داروں کے دکھ سے، سب مر چکے ہوتے، کوئی زندہ نہ ہوتا، بس رب نے خودکشی حرام کر دی۔ جب ہمارے یہ عالم ہوں گے کہ ہمیں خودکشی اچھی لگنے لگے گی اور مرنا اچھا لگنے لگے گا، تو زندگی کا وجود کس کے لیے تھا؟ اللہ نے اس زندگی کا وجود کس کے لیے رکھا تھا؟ موت کے حسن کے لیے، قبر کی خوبصورتی کے لیے، جنت کی طلب کے لیے۔ یہ زندگی تو ویسے بھی زندگی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تو دی نہیں تھی اللہ نے۔ میرا اور آپ کا گھر اس کائنات میں بنا کر جینے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، ویسے بھی تو یہ اسی زندگی کے لیے یہ زندگی نصیب ہوئی نا۔ ہمیں جو پرونا تھا، جو سینچنا تھا، جو آرائش کرنی تھی، جو بنانا تھا، وہ سب تو اسی دنیا کے لیے تھا۔ اس دنیا کی خوشیوں کے لیے تو مجھے اور آپ کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں خوشیوں کو؟ ہائے یہ کر لیں، بچی سکھی ہو جائے، آپ نے کہنا ایک ہی ٹاپک ہے، دراصل دکھ بھی تو ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے نا۔ بیٹے کا لگا لیں، بیٹے کی خوشیوں کے لیے، اور اس اولاد سے آگے میں اور آپ اپنی امت کے لیے سوچتا کون ہے؟ درد کس کے دل میں ہے؟ اللہ میرا بیٹا نہیں سنبھلا، اس کی قسمت مقدر میں نہیں تھا، میں دنیا کو سنوار جاؤں۔ مجھے چاہیے کیا؟ ایک عورت کو کیا چاہیے؟ جنت، اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے۔ اگر یہ چاہیے ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتی، دنیا نہیں مجھے دکھ رہی تھی، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتی، مجھے کوئی کائنات میں اور اعلیٰ عمدہ نیکی کا حصول کا کوئی ذریعہ نہیں اللہ نے دے دینا تھا۔ غور تو کریں، ہم تو جی اپنی ذات کے لیے رہے ہیں اور صرف اس دنیا کے لیے، بس یہ نہیں نہ ملی تو میں تو مر گئی، میرا تھا ہی کچھ نہیں، میں بد نصیب، میں مایوس، میں مر جاؤں گی، میں کسی قابل نہیں رہوں گی۔ میں اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی تھی، میری دنیا کوئی اور ہے، میرا گھر کوئی اور ہے، میری منزل کوئی اور ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی بقا، اس کو پانے کے لیے صرف مجھے یہ سفر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال صرف اس مسافر کی طرح ہے، میں اس دنیا میں ایسے رہ رہا ہوں جیسے کوئی چلتے چلتے درخت کے نیچے آرام کرنے لگ جائے، بس میں درخت کے سائے میں جتنا وقت گزار دوں کسی منزل کی طرف جاتے وقت میں اس دنیا میں یوں ہوں۔ نبی اپنی جنت کے گھر کو ایسے دیکھتے تھے، جانا اس منزل پہ ہے، یہاں کیا کرنا ہے؟ سفر میں مصیبتیں تو ہوتی ہیں، یہ آپ کا جو میرا گاڑیوں کا سفر ہے، اس کے لیے میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا یہ سفر دنیا کے اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، مشکل ہوتی ہے، وہاں کمفرٹ نہیں ہوتا، اپنا بستر نہیں ہوتا، اپنا گھر، کوئی بھی چیز آپ کے مطابق نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی کوکنگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں اویل ہوتا، پانی نہیں اپنی مرضی سے پی سکتے آسانی سے، یہ سب کچھ تو سفر میں تو مشکلات ہوئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، لوگوں سے ٹکراؤ تو ہوگا، کیونکہ اپنا گھر نہیں ہے۔ اور جو میرے وہ جو 2-4 مرلے کا گھر جو مجھے اللہ نے دیا تھا نا، یہ اس نے احسان کیا تھا کہ چلو تمہیں یہ نہیں کہا کہ رہو روڈوں پہ اور کرو منزلیں تلاش اور کھپو اور مرو اور آ جاؤ، یہ اس نے ایک کرم کیا تھا کہ آپ کو اپنا گھر دیا اور کہا اس میں رہو، رات آرام کر لو، صبح اٹھو اور سفر پہ نکل جاؤ۔ وہ سفر یہ نہیں کہ گھر سے باہر جانا ہے، وہ سفر آپ کی سوچوں کا، محنتوں کا، تگ و دو کا سفر تھا۔ اب آپ لگے ہیں اس کو بہترین کرنے، اس کو پتہ نہیں کون سی پروٹیکشن ہے جو ہم نے اسی جگہ لے کے یہیں ختم کر کے یہیں مر جانا ہے۔ وہ جو چلے گئے ان کے پلے کیا تھا اور کیا کر کے چلے گئے، ہم نے کیا پا کے یہاں سے چلے جانا ہے، اسی کے پانے کی چاہت میں جینا چھوڑ دیں، اسی کے پیچھے لگ کے مرنا چھوڑ دیں۔ لہٰذا سورۃ الانعام کا یہ پہلو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو یہ احساس دلایا کہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے،
یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے آخری مرحلے کے لیے بنا رکھا ہے. یہاں سے سب کچھ اکٹھا کرو اور اس گھر کی تیاری کرو. خدا کی قسم یہ غم بھول جائے گا گھر چھوٹا ہے، گندا ہے، کیسا ہے، یہ غم بھی بھول جائے گا. یہ لالچ زمین کے ٹکڑوں کا کبھی دل میں پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ ٹکڑوں کے بڑھ جانے سے، چھوٹا ہو جانے سے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میری چارپائی تو جتنی جگہ لیتی ہے، چھوٹے سے گھر میں بھی آ جاتی ہے. مجھے تو جتنی آرام کی جگہ چاہیے وہ تو مجھے ایک کرسی بھی دے ہی ڈالتی ہے. ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو سکون تباہ نہ کریں. اس کے اندر تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو سورہ انعام سمجھ میں آ جائے گی. اس کا پہلا دور، ایک بات ابھی ہم نے شروع میں فاتحہ کے بعد جتنی صورتیں پڑھی، بڑی بڑی صورتیں، بقرہ، آل عمران، النساء، مائدہ، یہ سب صورتیں کیا ہیں؟ مدنی تھیں. مدنی صورتوں کے مضامین اور طرح سے اور مکی صورتوں کے مضامین اور طرح سے. آج ہم یہ سورہ الانعام پہلی مکی صورت ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں، تفصیل والی صورت. ہم اب یہ دیکھیں کہ مکہ کے کل کتنے دور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور ہے. کتنے سال آپ رہتے ہیں مکہ میں؟ 13 سال. 13 سال کے اندر آپ کی کنڈیشن بدلتی ہیں. جو پہلا دور ہے وہ جس دن آپ کو نبوت کا اعلان دیا، آپ کو اللہ نے حکم دیا، اس دن سے لے کر پہلے 3 سال ہیں، یہ ایک دور ہے. ٹھیک ہے. اس 3 سالوں میں آپ نے کیسے دعوت دی؟ خفیہ، چھپ چھپ کے، کسی کو پتا نہ چلے. ہمسائے کے سامنے ہمسائے کو نہیں بتایا، بھائی کے سامنے بھائی کو نہیں بتایا، خاموشی سے سنگل پرسن چھپ چھپ کے دعوت دی. 3 سال کا دور ہے. اس دور کی کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی، لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکا نبی اندر کیا کر رہا ہے. 3 سال. دوسرا دور، جس دن آپ نے اعلان کر دیا، اللہ نے حکم دیا ہے نبی اٹھو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جاؤ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. اور جب یہ حکم دیا، یاد ہے نا وہ منظر جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے پھر آپ نے کہا تھا لوگوں سنو اللہ کا اعلان، اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے بھی ایک قافلہ آ رہا ہے جنگ کرنے، کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا مان لیں گے. فرمایا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھا تو اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا. تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تباہ ہو تمہارا یہ ہاتھ جس سے تم نے اشارہ کیا، اور کیا تم نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا؟ یہ وہ دن تھا جس دن سے لے کر اگلے 2 سال یہ دوسرا دور ہے. اب آپ سب کو پتا ہے یہ دور کتنی تکلیف اور اذیت کا تھا. وہ چچا جو وہاں دشمن بنا، اس نے پھر دشمنیاں کیسے کیسے کہاں سے شروع کی، اور اب لوگ آپ کے دشمن بننے لگ گئے. پہلا دور خاموشی کا دور تھا. دوسرا تکالیف اور مصائب کا دور تھا 2 سال. تیسرا دور آ گیا. پھر یہ اب آپ کی نبوت کو کتنا سال ہو گیا تھا؟ 5واں سال. 5 سال ہو گئے. اب 5ویں سال سے آغاز ہوتا ہے اس دور کا جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ یہ 2 شخصیات تھیں. خدیجہ کہاں تھی؟ گھر کے اندر پروٹیکشن کرنے کے لیے، ابو طالب باہر معاشرے میں پروٹیکشن دینے کے لیے. یہاں سے میں ایک ذکر کرتی جاؤں، جب تک گھر کے اندر ایک پروٹیکٹر، ایک حفاظت کرنے والا، ایک دل کا ساتھی نہیں ہوتا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا. اللہ سے سب سے پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہ میرے گھر سے، میرے اہل سے میرا ایک ساتھی پیدا کرتے جو دین میں میری رہنمائی کر سکے. جب میں نے یہ دعا جن دنوں شدت سے مانگی تھی تب اللہ نے مجھے رحیلہ دی تھی. اس سے پہلے یہ ساتھی نہیں بنتی تھی میری، کبھی بھی نہیں بنی تھی. اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو ایک ساتھی عطا کرتا ہے، ایک ساتھی دیتا ہے جو آپ کا بازو بن جاتا ہے. جس بچی کی ماں اس کی ساتھی نہ بنی، بھائی بہن باپ کوئی ایک ساتھی نہ بنا، وہ ترقی نہیں کر سکتی. اس سے امیدیں نہ رکھیں. اسی طرح آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک ساتھی پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے شوہر کو میرا ساتھی بنایا، اور ایسا ساتھی بنایا کہ میں وہ آج کچھ نہ کر سکتی اگر وہ میرا پروٹیکٹر نہ بنتا. یہ صرف اسی کا کرم ہے. اللہ سے اپنے لیے ساتھی مانگیں اگر دین کا کام کرنا ہے. یہاں پر آپ کے 2 قریبی ساتھی، دل کے ساتھی، پروٹیکٹر اللہ نے چھین لیے. اللہ اس طرح بھی آزماتا ہے. 5 سال گزرے، دنیا دشمن بن گئی.
جب تک دشمن تھوڑے تھے پروٹیکٹر بھی تھے، دشمن بڑھ گئے اللہ نے ساتھی چھین لیے۔ اللہ نے کہا نبی صرف میں ہوں اور تو ہے، کوئی ساتھی نہیں۔ اسی ایک سال میں ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چلے گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ پر مصیبتیں اور آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے اور کتنی اذیتیں گزاری۔ پھر چوتھا دور آیا، اور چوتھا دور ہے 10 سے لے کر 5 سال میں تیسرا دور گزرا، اور چوتھا دور ہے 3 سال کا آخری 3 سال۔ اب یہ سورہ اتری ہے مکی دور کے اختتام پر، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اس کے منظر کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ 4 تکالیف دہ اذیتیں۔ اب چوتھے دور میں کیا منظر تھا؟ اب جب بیوی بھی فوت ہو گئی، اور بیوی مالدار کتنی تھی، بیوی کا میکہ کتنا کمال کا تھا، بیوی کے میکے میں کتنے لوگ بہترین جو تھے وہ ان کا ساتھ دینے والے تھے، وہ سب نبی کے محافظ تھے۔ ادھر سے جو ابو طالب تھے وہ اپنے وقت کے سردار تھے، وہ حفاظت کرنے والے تھے۔ جب یہ دونوں چھن گئے، ان کے چھن جانے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مکہ کے اندر سے نکل کر طائف، حبشہ، ادھر ادھر دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں اور قبیلوں کو جا کر جو تھا دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اور اس تبلیغ کے دوران آپ پر مشکلات اور بڑھتی چلی گئیں، لوگوں نے آپ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا، اور قریب تھا کہ اللہ کے حکم ہی سے صرف آپ محفوظ رہے، اور ان کی کوئی چال میں کمی نہیں تھی، قریب تھا کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل ہی کر ڈالتے۔ اس دوران اللہ رب العزت نے سورہ الانعام نازل فرمائی، اور سورہ الانعام جو ہے اس کے آغاز میں توحید ہے، انسان کی حیثیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں صرف مٹی سے پیدا کیا، تمہاری مدت مقرر کر دی، تمہاری موت اور زندگی کی تمام لکیریں اس نے کھینچ کر بھیجی ہیں۔ کوئی اپنے لیے اپنے رب سے اس کے حکم کے بغیر زندگی نہیں مانگ سکتا۔ زندگی کی خوشیاں اور زندگی کے غم کچھ بھی اللہ کی طرف سے صرف اور صرف اسی کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ یہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں اللہ سے اپیل کر کے لے لیں، اس کے حکم کے مطابق صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے آغاز ہی میں اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اور اپنی ان طاقتوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے، لوگوں کو احساس ہو جائے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ نے اپنے بندے کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، لوگوں جان لو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی اللہ کے دیے نقصان کو پھر پھیر نہیں سکتا، اگر اللہ خیر دینا چاہے تو کوئی اللہ کی دی ہوئی خیر کو روک لینے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پورا غلبہ رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہترین حکمت والا اور خبردار ہے۔ اللہ کی باریک بینی سے تم نہ واقف ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ اس بندے پر قرآن میں نے نازل کیا، اور میں نے کہا تھا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میں نے اس کو حکم دیا کہ اس قرآن کو لے کر اٹھے اور لوگوں کو اس سے ڈرائے۔ یہ دن رات اس نے تبلیغ کی، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں تمہیں ڈرا ڈرا کر کھپا دیا، تو یہ اپنی مرضی سے اس نے نہیں کیا، یہ میرے کہنے سے کیا۔ نبی کا ڈرانا، قرآن پہنچانا اور قرآن کے ذریعے ڈرانا، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ مجھے اپنی بھانجی کی بات یاد آ گئی، میں نے اسے کہا تم کیوں نہیں ریگولر قرآن سنتی موبائل پہ میرے سے؟ اکثر آتی ہو کہ کئی دن غائب ہو جاتی ہو، کہتی آنٹی جب آپ کی میں باتیں سنتی ہوں میں ڈرتی بہت ہوں۔ آپ ڈراتی بہت زیادہ ہیں، پھر مجھے کئی دن ڈر لگتا رہتا ہے، پھر میں سننا چھوڑ دیتی ہوں۔ اب یہ ذرا دیکھیں، اب اگر قرآن سے ڈرانے کی وجہ سے ہم ڈرنا شروع کر دیں تو کیا یہ ڈر ہمارے لیے خیر کا باعث ہے یا مصیبت کا باعث ہے؟ یہی تقریر کی طرف جاتا ہے نا، کہ جب یہ ڈرنا ہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے
اور ہمارے لیے خیر کو سمیٹ دینے کے لیے ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اس سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے زندگی میں کیا رہ جائے گا؟ وہ ہر خوشی جو حدیث کو یاد کر لیا کریں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں خوشی کو میں نے جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کریں۔ خوشی کے ترسنے میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں نا، خوشی کے پیچھے چکریاں لگ رہی ہیں نا، خوشی کے پیچھے ہی چالیں چلی جا رہی ہیں، خوشی کے پیچھے دعائیں اور امنگیں بن رہی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ خوشی کو تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کا ایک بڑا پیارا حکم ہے، جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ اس کی پہنچ سے دور کر دیتا ہے، اور جو دنیا کو حقیر جان لیتا ہے، دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ اب ہم کتنے پاگل ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو آگے جانے کا موقع دے رہے ہیں، اور ہم اسے پیچھے کر کے اپنے تک آنے کا موقع نہیں دے رہے۔ تو غلطی تقدیر لکھنے والے کی ہے یا تقدیر سمجھنے والے کی؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کتنا دکھ لیتے ہیں نا جب ہمارا ساتھی 20 سال بعد 50 سال بعد بھی بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں اس بندے نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں۔ کتنا شکوہ ہے تمہیں اس بندے کے نہ سمجھنے کا۔ ہم میں سے ہر کوئی سہیلی سے کہہ رہی ہوتی ہے میں نے جان دی اس پر، اس نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں۔ ہاں، جو میں نے اپنے خالق کو نہیں سمجھا، اپنے وارث کو نہیں سمجھا، اپنے مالک کو نہیں سمجھا، تو کیا میرے رب کا شکوہ بھی کبھی میں نے قرآن سے کھول کر پڑھا ہے؟ کبھی اس کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس کو بھی سوچا ہے؟ اللہ کا شکوہ کتنا حق بجانے ہے، کتنا درست ہے جو اللہ ہم سے یہ کرے کہ میرے بندے نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ اور جب اللہ سوال کرے گا نا، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ کس چیز نے؟ اس دنیا نے۔ تم کس وجہ سے اس رب کریم کی، دیکھیں کریم کی جو صفت ہے، اس کی سخاوت، اس کی کریمی، اس کا حلم، اس کی بردباری، اور ان سب چیزوں کو تم نے پیچھے پس پشت ڈال دیا اور تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو الیک، اے نبی تجھے سنتے ہیں، آج نبی موجود نہیں ہے، اس کا کلام سنتے ہیں، حدیث رسول سنتے ہیں، وہ تجھے سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، کیونکہ ان کے کانوں پہ بوجھ ہے۔ اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ جب وہ آتے تیرے پاس تو جھگڑا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں کفر ہے اور وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، حالانکہ قرآن کس کے لیے ہے؟ جو آج موجود ہیں ان کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن کا بھی ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اس وقت جب اچانک قیامت آئے گی، اور پتہ ہے کہ جس نے موت کی تیاری نہیں کی، جس نے قیامت کی حساب و کتاب کی تیاری نہیں کی، یہ قیامت اس کے لیے وقت آتا ہے، اچانک۔ جس نے تیاری کر رکھی ہے نا، اس کے لیے قیامت اچانک نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، بہوش و حواس نکلے گا، قبر سے اٹھے گا اور کہے گا، یہ لفظ ہیں قرآن ہی کے اندر درج ہیں، وہ کہے گا میں ایک دن جانتا تھا، مجھے خبر تھی کہ ایک دن آنے والا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں جانتا تھا، مجھے خبر تھی۔ خبر کس کو ہوتی ہے؟ جس نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے۔ یہ اچانک حادثہ اسی کے لیے ہے جس نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے، ان کی حسرتیں، قالوا یا حسرتنا
علی ما فرطنا فیہا، اپنی ایک ایک کمی اور کوتاہی کو یاد کر کر کے حسرت کریں گے، اپنے گزرے ہوئے پلوں کو جو ضائع کر چکے اس پر افسوس کریں گے، ان کے بوجھ اٹھا اٹھا کر ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ الا ساء ما یزرون، اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، بہت ہی بدترین ہے وہ بوجھ جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان کا گناہ کیا تھا جو ان پر ایسا منظر پیش آیا، جو انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا 4 دن جینے کے لیے آئے ہیں، 4 دن بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، 4 دن اپنے گھروں کی سیاست چلانے کے لیے آئے ہیں، 4 دن یہاں پہ لڑ لڑ کے مرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بس یہ سمجھا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو لعب و لہو سمجھ لیا تھا، حالانکہ آخرت کا گھر اللہ کی نظر میں بہترین ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ نے یہ ساری کائنات کس لیے پیدا کی ہے؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اللہ کہتے ہیں نبی تسلی رکھو۔ انعام میں وقت اتنا مشکل تھا کہ دل پھٹتا جا رہا تھا، غم کا بوجھ، مشکلات کا بوجھ، تبلیغ کی ذمہ داری کا بوجھ، لوگوں کے کفر پر رہنے کا بوجھ، اتنا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر ایسا وقت گزرا کہ میرے اندر لاوا اٹھتا اور میرا دل چاہتا میں جاؤں کسی پہاڑ سے کود جاؤں، اتنی شدت غم تھا میرے اوپر۔ اللہ نے کیا کہا، اے نبی تو فکر نہ کر، تیرے سے پہلے بھی بڑے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، لوگ سدا ایسے رہے، ایسے ہی تھے، ایسے ہی رہیں گے، لوگ نہیں بدلیں گے۔ فصبروا ولا ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، اللہ کہتے ہیں میں نے لوگ نہیں بدلے، میں نے صبر مانگا ہے۔ انبیاء کو بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑا تھک چکے، بڑی محنتیں کر لیں، چلو میں تمہارا انوائرمنٹ بدل دیتا ہوں۔ یہاں تھے تو اپنے دشمن تھے، وہاں گئے مدینہ گئے تو یہود و نصارہ دشمن سامنے آ گئے۔ کبھی نہیں کہا کہ مرنے سے پہلے 4 دن سکون تو لے لوں، ہم سب یہی چاہتے ہیں نا، اللہ اب تو سکون آ جائے۔ جوانی مصیبت میں گزاری، مشقت میں گزاری، ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے بڑھاپا سکون سے گزرے۔ مت یہ امیدیں لگائیں، جتنے بوڑھے رو رہے ہیں نا آج اس لیے رو رہے ہیں، پوری جوانی یہ سوچ کر گزاری تھی بڑھاپے میں سکون ملے گا، نہیں ملنا، نہ بڑھاپا نہ جوانی۔ اللہ نے اس کتاب میں کسی سے ایسا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے جھوٹے وعدے نہیں کیے، اللہ نے خواب نہیں دکھائے۔ کب تک تمہیں آزمائش میں رہنا ہے؟ جب تک سانس چلے۔ بڑھاپے میں بھی مشکلیں، جوانی میں بھی مشکلیں، کوئی مشکلات اور غم سہنے والا نہ روئے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس زندگی میں جتنا آزمایا اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں آزمایا۔ اللہ کہتے ہیں نبی تو فکر نہ کر، ان لوگوں نے بھی کیا کیا، جھٹلانے پر صبر کیا، اوزو اذیتیں ملنے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد کا انتظار کیا، جب تک نہیں آئی تب تک صبر کیا۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہی خبریں ہیں جو میں اپنے انبیاء کو دیتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے اور بہت پریشان تھے، ایک بڑا گروہ روسا سردار کا آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھا دیں، ہم آپ پر ایمان لے لیں گے۔ یہ صرف ان کی کہانیاں تھیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ ماضی میں یہ لوگ کیا کر چکے ہیں، ماضی کا علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کرنے لگے اللہ کوئی ایسا معجزہ دے دے یہ سیدھے ہو جائیں تو میں اپنے دین کو عام کر سکوں۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا منہ پھیرنا تمہیں بہت بھاری لگ رہا ہے، تمہیں مشکل گزر رہا ہے، کیا کرو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو تو آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کے چڑھ جا، اگر تو استطاعت رکھتا ہے زمین میں کوئی سرنگ بنا اور چلا جا، لے آ کوئی معجزہ ان کو دکھانے کے لیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا، جھنجھوڑا، اے نبی ذرا جا اور جا کے کوئی سرنگ بنا لے زمین میں، کوئی لے کے ان کے لیے خزانے، کیونکہ خزانے کہاں پر ہیں ہم سب جانتے ہیں، زمین کے نیچے خزانے ہیں، آسمانوں کے اوپر خزانے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سرنگ بنا لے زمین میں جا کے خزانے لے آ، آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جا خزانے لے آ، ان کو دے دے، پھر تسلی دی۔ اگر اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پر بغیر معجزے کے بھی اکٹھا کر سکتا تھا،
تو ان کے لیے معجزے مانگ رہا ہے، تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا، تو اپنے دل کو علم سے دور نہ کر، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب کہ یہ معجزات بھی دیکھ لیں۔ نبی کا سارا لالچ کس کے لیے تھا؟ امت سیدھی ہو جائے، لوگ درست ہو جائیں، پر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت کسی کے چاہنے پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پروردگار ایسے بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔